الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21ویں تراویح میں 25واں پارہ مکمل پڑھا جائے گا۔ سورہ حامیم السجدہ کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آگاہ رہو کہ اللہ ہر چیز پر محیط ہے، تمہیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور بھاگ کر جانے کی کوئی جگہ تم ایسی نہیں ہے کہ جہاں اس سے تم چھپ سکو۔ دنیا امتحان گاہ ہے۔ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ام القریٰ یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا جائے، پھر ساری دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ قیامت کے آنے میں یہ لوگ شک تو کرتے ہیں مگر اس کا آنا اٹل ہے۔ اس روز ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، دنیا کی ساری گروہ بندیاں اس دن ختم ہو جائیں گی، ساری تقسیمیں ختم ہو جائیں گی، دو تقسیمیں بس دو ہی گروہ رہ جائیں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ فرمایا ایک جنتیوں کا گروہ ہوگا اور ایک وہ ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے۔ تو آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اسے ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا، اور اسی کی ہدایت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کی، اور اسی کی ہدایت ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی۔ اور آپ بھی تاکید کے ساتھ دین پر قائم رہیے اور اس دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کیجیے اور اسی کی بات کیجیے، کیونکہ یہی وہ بات ہے جو مشرکین کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ آپ دیکھیے یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس میں آپ کا افطار ڈنر پارٹی کا اہتمام چھوٹی موٹی جگہ پر نہیں، واشنگٹن میں اور این اس جو ان کا ایوان صدر ہے وائٹ ہاؤس، اس کے اندر بھی اہتمام کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے افطار ڈنر کا، عید ملن پارٹی کا، کیونکہ اس چیز سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں نا یورپ میں جائیں، بڑے بڑے سینما ہال، بڑے بڑے جو انہوں نے گرجا گھر خرید کر اور دیگر بڑی بڑی عمارتیں خرید کر انہوں نے مسجدوں میں تبدیل کر دی۔ تو یعنی وہ کفر کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہتے تم نمازیں پڑھتے رہو، زکاتیں دو، تم جو ہے بڑی بڑی تسبیحات پڑھو، تم بڑی بڑی مجالس کا انعقاد کرو، یہ سب کچھ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، بس تم قرآن کے نفاذ کی بات نہ کیا کرو، دین کو قائم کرنے کی بات نہ کیا کرو، عدالت میں یہ قرآن کا نفاذ ہو جائے، پارلیمنٹ میں یہ دین کا نفاذ ہو جائے، اس کی تم بات نہ کرو، یہ ہمیں ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے ہمیں بتا رہا ہے کہ کفار کو یہی بات بری لگتی ہے، اس کے علاوہ وہ تمہارے ساتھ ہر معاملے میں آگے ہوں گے۔ فرمایا اس آیت مبارکہ میں یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ دین ازل سے ایک ہی ہے۔ فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے اسی دین کی طرف دعوت دی تھی، اسی دین کے قیام کے لیے ہم نے انہیں کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہم نے دعوت دین کی کہا تو وہ یہی دین تھا، اور اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کو قائم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور آپ کے امتیوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اسی دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک جامع ہدایت کا ایک چارٹر عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی یہ دعوت دی گئی کہ تم دین کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اس مشکل کام میں کمزوری دکھانے کی بجائے استقامت کا مظاہرہ کیا جائے، باطل جتنی بھی قوت کے ساتھ مقابلے میں آ جائے، اہل حق کبھی بھی ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ہر چیز کا فیصلہ اللہ کی نازل کردہ کتاب یعنی قرآن کے مطابق کرنا۔ اللہ کے دین کو جو ماننے والے ہیں وہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے، فرمایا اس سے
رب ذوالجلال کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا، ہر نیک و بد اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہم سب کو ایک دن اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ اہل ایمان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر مشاورت کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اہل ایمان کی جب صفات بیان کی گئیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے دامن کو ہمیشہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچا کر رکھتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ معاملات کی جب باری آتی ہے تو مشاورت کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم امور پر صحابہ کرام سے مشاورت کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مشاورت کر لیتا ہے وہ شرمساری سے بچ جاتا ہے۔ اولاد نعمت ہے، قرآن نے اسے نعمت قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ جسے چاہے لڑکیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے جو عطا فرما دے۔ سورہ زخرف میں یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا جب تذکرہ کیا تو یہ جو سواریاں ہیں ان کو بھی بطور نعمت بتایا گیا۔ فرمایا یہ جہاز، یہ کشتیاں، یہ چوپائے، دیگر جتنی سواریاں ہیں یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، اور جب تم ان پر سوار ہوا کرو تو یوں پڑھ لیا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو پانے والے نہ تھے، اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ایک روز ہم نے اسی اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پھر کفار مکہ کے ایک اعتراض کو بیان کیا گیا اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی دیا گیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو مکے کے کسی بڑے سردار کو بناتے، کسی رئیس کو بناتے۔ یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاس تو کوئی مال و دولت ہی نہیں ہے، جاہ و حشم نہیں ہے، تو ان کو نبی کیوں بنا دیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب ان کی باتوں پر توجہ نہ دینا، یہ نبوت بذات خود ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دولتیں اس کے سامنے ہیچ نظر آتی۔ کتنا خوبصورت جواب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا، جنت اور دوزخ کا نقشہ کھینچا گیا۔ سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے تو لیلۃ مبارکہ کے لفظ آتے ہیں، یعنی یہ وہ عظیم رات جس کا اشارہ لیلۃ القدر کی طرف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی راتوں میں سے آج کی یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ تو فرمایا اس رات میں ہم نے قرآن کو بھی نازل کیا اور اپنے حکمت پر مبنی جتنے اہم فیصلے ہیں اسی رات ہم نازل کرتے ہیں۔ نافرمانوں کا انجام بیان کیا گیا، وفاداروں کا انعام، پھر باغیوں کی سزا کا ذکر کیا گیا۔ جب اہل جنت کی بات کی گئی تو فرمایا وہ لوگ امن کی جگہ میں رہیں گے، سرسبز و شاداب باغ ہوں گے، چشمے ہوں گے، حریر و دیبا کے لباس ہوں گے، پاکیزہ مجلسیں ہوں گی، تمام لذیذ چیزیں ان کا مقدر ہوں گی اور کبھی ان پر موت بھی نہیں آئے گی۔ اہل جنت کی یہ شان بیان کی گئی، اور پھر سورہ کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اے نبی ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف اس لیے آسان کر کے بھیجا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے، تمہارے لیے بہترین رہنمائی ہے، تمہارے لیے صراط مستقیم ہے۔ لوگوں اگر تم اسے پکڑ لو گے تو تمہاری زندگی یہ آسان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آخرت کی ساری نعمتیں بھی تمہارے ہی مقدر میں ہوں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ان مضامین کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔